اچھا کمال کی بات یہ ہے مصطفیٰ اپنے دل کو دیکھ بھی رہے، واہ بھائی واہ، آپ تو اپنے دل کو دیکھ بھی رہے ہیں، مصطفیٰ جیسے دل کو دیکھتے ہیں نا، تو حضرت امام سرکانی تو یہ کہتے ہیں کہ قسم خدا کی نبی کا دل تو ایسا ہے کہ مجھے لگا، روایت سے پڑھ کر کہتے ہیں کہ اس کے کان بھی ہیں، اس کی آنکھیں بھی ہیں، وہ سوچ بھی سکتا ہے بول بھی سکتا ہے۔ اور میرے امام احمد رضا کہتے ہیں دل ہے عقل سے بھرا ہوا، دل ہے، دل کسی دل میں عقل نہیں ہوتی، مگر امام کہتے ہیں دل ہے عقل سے بھرا ہوا، غنچۂ راز وحدت پہ لاکھوں سلام، غنچۂ راز وحدت پہ لاکھوں سلام۔ محترم حضرات میں نے کہا کہ میرے نبی کے دل کو نکال لیا، اور قرآن کریم میں محترم حضرات دیکھیے گا، قرآن کریم میں ایک مقام پر یہ بھی ہے الم نشرح لک صدرک، ہے نہیں قرآن کریم میں محترم حضرات جیسے میرے نبی کے دل کو نکالا رکھ دیا گیا حاتم کعبہ، حاتم کعبہ جانتے کیا ہے؟ کعبے کے آگے حصہ بنا ہوا، اس حصے میں میرے نبی نے 2 رکعت نماز پڑھی۔ اب ذہن میں یہ بتانا چاہ رہا تھا جب نماز نازل نہیں تو نبی پڑھ کہاں سے رہے ہیں؟ تو میری عقل نے کہا رہے تو کیا بات کر رہا ہے، یہ مصطفیٰ ہے، اور اللہ قرآن میں کہتا ہے الرحمن علم القرآن، رحمان نے اپنے محبوب کو پہلے ہی سکھا دیا، خلق الانسان، اور انسان کی تخلیق بعد میں کی، انسان کو پیدا بعد میں کیا، محبوب کو کیسے سکھایا؟ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، ماں میں بہت وسعت ہے، ماں میں بہت بلندی ہے، یعنی تمام علوم پروردگار نے اپنے محبوب کو عطا فرما دیے، اور رب قدیر نے وہ کیا ہے کہ پروردگار نے آسمانوں کا علم، زمینوں کا علم، ابو بکر کا علم، صدیق یعنی صدیق کا علم، عمر فاروق کا علم، عثمان کا علم، علی کا علم، حضرت امام حسین کا علم، غوث اعظم کا علم، حضرت مولانا علی کا علم، حضرت خواجہ معین الدین کا علم، تمام علوم کو رب قدیر نے اپنے محبوب کو عطا فرما دیا، پروردگار نے تمام علوم کو سکھا دیا۔ وہ کیا کیا علم ہے جو محبوب نے عطا فرمائے؟ وہ متصلی کا علم ہے، وہ بے شمار علوم ہے، وہ قادیانیوں کا علم ہے، وہ رافضیوں کا علم ہے، وہ خارجیوں کا علم ہے۔ مصطفیٰ جانتے ہیں خارجی کون ہے، مصطفیٰ جانتے ہیں رافضی کون ہے، مصطفیٰ جانتے ہیں میری امت پہ کیسے لوگ بیٹھے ہیں، مصطفیٰ جانتے ہیں میری امت کے دل کیسے ہے، آقا کریم جانتے ہیں میری امت کیسی ہے، میری امت کے دل کیسے ہے، مصطفیٰ تمام چیزوں کو جانتے ہیں۔ رب قدیر اس لیے فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اے محبوب تیری وجہ ہے، تیری برکتوں سے پروردگار عالم نے تجھے کائنات کے ذرے ذرے اور زمین کے چپے چپے کا علم عطا محترم حضرات، تو تمام علوم، نماز کی بات کر رہے ہو صاحب، میرے نبی سب پڑھتے ہیں، دیکھیں پہلی نماز 2 رکعت پڑھ لی، اور 2 رکعت آپ کا قریب نے مسجد اقصی میں پڑھائی، سبحان اللہ۔ محترم حضرات 2 رکعت میرے نبی نے مسجد اقصی میں تمام انبیاء مرسلین حاضر ہیں، جب میرے نبی گزرے نا تو موسیٰ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں، کہو سبحان اللہ، میرے نبی قبر میں مٹی میں مل گئے مر کر کے۔ حضرت سعید ابن مسیب ایک تابعی ہے، ارشاد فرماتے ہیں یزیدی نے حملہ کر دیا اور تمام ظلم کیے، تشددوں کے پہاڑ توڑ دیے، نبی کے چاہنے والوں پر کوڑوں کی بارشیں کی گئی، نبی کے دیوانوں کو مارا گیا، نبی کے چاہنے والوں پر بارشیں کی گئی، نبی کے دیوانوں پر پتھروں کی بارش کی گئی، کوڑے مارے گئے، مصطفیٰ کے دیوانوں کو، مصطفیٰ کے عاشق امام کو مسجد نبی سے نکال کر باہر کھڑا کر نبی قبر، ارے موسیٰ اگر اپنی نماز پڑھتے ہیں تو میرے نبی اپنی قبر میں جماعت کرتے ہیں۔ حضرات ہم میرے نبی پہنچنے کے بعد مسجد اقصی میں لوگ کہتے ہیں آقا کو نماز پڑھانی تھی، نہیں، مصطفیٰ نے جبریل سے یہ بھی کہا، آج سب کے ذہنوں میں یہ ہے محترم حضرات مقام میرا اعلیٰ بلند میرا، میرے نبی تو کہتے ہیں ہاتھ جوڑ کر نہیں جبرائیل جس کا مقام ہے وہ پڑھائے، میرے نظریے کے یہ ہے کہ عیسیٰ پڑھائیں گے، آدم پڑھائیں گے، میں کیوں پڑھاؤں گا؟ تو جبرائیل نے آزان بھی دی، اقامت بھی کہی کہ نبیوں کی مرضی بھی یہ ہے اور تمہارے رب کی مرضی بھی ہے، نماز تم نہیں پڑھاؤ گے، نماز کوئی اور نہیں پڑھائے گا۔ محترم حضرات نمازیں پڑھنے کے لیے دل صاف ہونا بہت ضروری ہے، ایسا نہیں کہ صاحب بھینس اپنی پڑھ رہی ہے برسی دوسرے کا چل رہا ہے، اور پھر ظاہر ہے قسم خدا کہ ہاں اللہ والا میں ہوں، دیوانہ میں ہوں، مصطفیٰ کا میں ہوں، مصطفیٰ میرے دل میں آ جا، سینے میں آ جا، گھر میں آ جا، ابے گھر اس لائق بنا کہ مصطفیٰ تیرے سینے میں آئے، تیرے گھر آئے۔ محترم حضرات اس لائق بن تو صحیح کہ آقا تیرے کردار اور مصطفیٰ تیرے سینے میں آئے۔ اللہ اکبر، میرے مرشد تاج الشریعہ بیان فرماتے ہیں زندگی یہ نہیں کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کی، بن تو صحیح قسم خدا کی اصلاح کر گئے۔ اور مسئلہ بھی سن لیں، یہاں مسئلہ بھی آ گیا، اللہ وہ ہے جو بغیر بے ساختہ بغیر ارادے کے اس کے جلوے ہر کائنات میں، پوری کائنات میں، مصطفیٰ وہ ہے کہ ارادہ کرنے تو ہر جگہ ہر سمجھ رہے، پروردگار کے حبیب جسم کے ساتھ بھی ہاں
जिस्म के साथ भी इरादा कर रहे हैं मुस्तफ़ा आ सकते हैं। हजरत हारून रशीद को नहीं देखा, एक सैयद से हार गए, जैसे सैयद से हार गए हुजूर वाला, सैयद से हारे नहीं, हारने के बाद उस सैयद ने कह दिया था मुझे तुम मुझसे हार जाओ मुझे खाने मिल जाएगा, तुम मुझे हार गए ना मुझसे तो कसम खुदा कि मैं तुम्हें बहुत दूंगा। क्या तेरे पास क्या, तो भिखारी है, फकीर तो तू है। कहा तू नहीं जानता मैं फकीर नहीं हूँ, मैं नबी का हूँ। कहा तू क्या दे देगा? कहा मैं बहुत कुछ दे दूंगा। कहा भाई हारून रशीद देखिए, कहा हारून रशीद के ज़माने में मोहतरम हज़रात जुनैद बगदादी से बात हो रही है कि जुनैद बगदादी इंतहाई बड़े पहलवान है। कहा तू देगा क्या? कहा मैं बहुत कुछ दूंगा। कहा और ये इसका बदला दे देगा कि मेरी जो बेइज्जती होगी? वाले रसूल कमजोर सा कहता है तेरी बेइज्जती हो गई ना तो मैदान महशर में अपने नाना से इज्जतों का ताज अता फरमा दूंगा, इज्जतों का ताज अता फरमा दूंगा, क्यों टेंशन ले रहा है? तो मोहतरम हजरात हार गए, हारने के बाद उसने कहा क़यामत में दूंगा मंगल। क्या कहा? क़यामत में दूंगा। कहा क़यामत कब आएगी? आप जुनैद बगदादी सोच रहे क़यामत आगे कब आ जाएगी, कल आएगी? हजरत जुनैद बगदादी ने जैसे 12 सोचा ना क़यामत आगे कब, क़यामत आगे कब, क़यामत कब आएगी? मोहतरम हजरात इसी शिद्दत में परेशान और ख्याल में है कि मैं अजीब ही हार गया, परेशान हो गया मैं तो, अरे मैं क्या करूँ, मैं काम से इंसान से हार गया, लोग मेरे बारे में कैसा गुमान करेंगे? कसम खुदा की सोचते सोचते सो गए। मैं कहता हूँ नींद का बहाना है, हकीकत में मुस्तफ़ा को बुलाना है। आका ख्वाब में आ गए, मुस्तफ़ा फरमाते हैं बता परेशानी क्या है? कहा तुम्हारी औलाद ने कहा इज्जतों का ताज दोगे, लाओ दो। कहा क़यामत में। कहा क़यामत कब आएगी? आका फरमाते हैं क़यामत बईद है, क़यामत तो दूर है, क़यामत करीब नहीं है। लेकिन आका चले, चलकर सीने से लगाया, वो बयान करते हैं सीने से हटाया बाद में अल्लाह ने मुझे विलायत दे दी, अल्लाह ने मुझे विलायत पहले देती है। तो मोहतरम हज़रात मुस्तफ़ा तो ऐसे है, कदमों से कोई लग जा तो अल्लाह ताला उसके उरूज अता फरमा देता, उरूज अता फरमा देता। बहरहाल मेरे नबी ने मस्जिद अक्सा में बोले मैं नमाज क्या पढ़ाऊँगा, कोई और पढ़ा देगा? कहा नहीं आप ही को पढ़ा ली। तो नमाज पढ़ा दो, आप पढ़ाओगे, किसकी मर्जी है? आपके रब की मर्जी है। कहा रब की मर्जी है? कहा मेरे रब की मर्जी है। हाँ तो मेरे रब की मर्जी है तो मैं पढ़ाऊंगा। मैं वो काम करता हूँ जो मेरा रब उससे कहता है, सुभान अल्लाह, और हम वो काम करते हैं जो रब ना कहता है। अरे गन्ना भारी आया तो घी के दोनों हैं, खुद की भी है दूसरे की भी है, तो गन्ना दूसरे का ही बना रहेगा, दूसरे का तोड़ेगा और अकल अपने में डालेगा। होशियार इतना हो गया ये, अकल अपने में डालेगा और आकर ये भी कहेगा यार तुम्हारे गन्ने बड़े खा गए। अरे अबे ये क्यों नहीं कहता तू ही खा लिया? ये नहीं कहेगा। कसम खुदा की अपने वक़ार उसकी करो, कसम खुदा की मुस्तफ़ा हर जगह आ सकते हैं, मगर घरों में जो बड़ी बड़ी टीवियाँ लगा ली, मुस्तफ़ा आए और टीवी को हटाओगे कल। कम से कम टीवी है तो एक मशवरा दे रहा हूँ, रात में कम से कम रात में अल्लाह के बंदों पर्दा जरूर रहना, पर्दा रात में कम से कम जरूर रहने दिया। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, अक्सर ऐसा होता है कि लोगों के मोहतरम हज़रात अक्सर टीवियों पर पर्दे नहीं, और बात के पर्दे होते भी हैं, मैं ये भी नहीं कह रहा पर्दे नहीं होते, मैं सबको एक जगह गिनती में नहीं ले रहा हूँ। बल्कि मोहतरम हज़रात आपका करीम ने जब नमाज पढ़ाने के लिए चले ना तो तमाम नबियों ने तकरीर दी, सुभान अल्लाह। कोई नबी कहता है मैं कलीम हूँ, कोई कहता है मैं इब्राहीम हूँ, कोई कहता है मैं आदम हूँ, कोई कहता है मैं सफ़ीउल्लाह हूँ, कोई कहता है मैं नजीउल्लाह हूँ। मगर बारी आमना के लाल की आई तो अपने बारे में कुछ नहीं बताया, बस अल्लाह की तारीफ़ है, मैं बस इस गमज़दा परेशान उम्मत का मैं इस परेशान उम्मत का नबी हूँ और अल्लाह का करम है, अल्लाह ने मुझे रहमतुल लिल आलमीन बना कर भेजा। अपनी उम्मत को यहाँ भी ना भूले, याद कर लिया, कसम खुदा की अपनी उम्मत को याद किया। और मोहतरम हज़रात आका करीम ने जैसे उम्मत को याद किया ना तो अब आका करीम देखिए यहाँ तमाम अंबिया मुरसलीन को नमाज पढ़ाई, पढ़ाने के बाद आका चले बढ़े, जैसे मुस्तफ़ा जाने रहमत बढ़े हैं ना तो मोहतरम हज़रात अल्लाह तबारक व तआला की यहाँ तक बारगाह तक पहुँचते हुए अल्लाह के नबी ने बेशुमार चीज़ें देखी, बेशुमार चीज़ें। सूद के एक इंसान ऐसा भी मिला कि उससे अल्लाह अकबर एक फरिश्ता है नहर से निकालता उनकी फिर पत्थर मारता, फिर निकालता फिर पत्थर मारता, फिर निकालता फिर पत्थर मारता। पूछा जिब्राइल ऐसा कब तक होगा? कहा हमेशा। कहा ये वो था जो नमाजों में सुस्ती करता था। ऐसे बहुत से लोग हैं। एक जगह कहा एक मैंने ऐसे इंसान को देखा जो जहन्नम के कांटे तोड़ तोड़ कर जल्दी जल्दी खा रहा। अल्लाह अकबर, अल्लाह महफूज फरमाए। मेरे नबी ने पूछा जिब्राइल कौन है? जिब्राइल कहते हैं ये वो है जो गरीब और यतीम और मसाकीनों का हक खाता था, अल्लाह आज ने जहन्नम के कांटे गिरा। मतलब ये अज़ाब बड़ा सख्त है। हमने तो बस दीन को मजाक समझ लिया, सोच रहे हैं मजाक में,
ہمیں آرام سے نیند آ کیسے سکتی ہے؟ مصطفیٰ کا ذکر ہو رہا ہے۔ محترم حضرات بہر کیف آقا کا کردار کو دیکھو، مزاج دیکھو۔ محترم حضرات میرے نبی رو رہے ہیں، اشک جاری ہے، یہ میری امت میں کام حضور آپ کی امت میں۔ میرے نبی نے ایک ایسا واقعہ بھی دیکھا، ایک حور کہتی ہے حضور سب کو تحفہ دے کے جا رہے ہو، مجھے نہ دو گے؟ کہا میں نے تجھے اپنا بلال دے دیا۔ کہا حضور وہ تو کالا ہے۔ حضور امام رومی، نام کیا ہے؟ امام جلال الدین رومی، اپنی کتاب میں حدیث کے لفظوں کو اپنی زبان میں پڑھ کر کیا بیان کرتے؟ ذرا غور تو کریں محترم حضرات، کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں وہ تو کالا ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں کالا نہیں ہے، ابھی تو بلال سے پوچھا بھی نہیں ہے تجھے کالا بھی ہے، یعنی اجازت کے ساتھ ابھی بلال سے میں نے پوچھا نہیں ہے کہ تجھے قبول بھی کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ میرے بلال کو کالا کہتی ہے، اللہ اکبر، نہ قمر اچھا نہ قمر کا ہلال اچھا، سارے جہانوں میں میرا بلال اچھا۔ بلال کو کہتی ہے۔ محترم حضرات حضرت عمر صاحبہ نے کہا میں نے تیرا جنت میں محل دیکھا۔ حضرت عمر بولے حضور میرا محل دیکھتے؟ کہاں دیکھ لیا؟ اندر گئے تھے؟ کہا اندر نہیں گیا میں، اندر نہیں گیا میں۔ کہا کیوں نہیں گئے؟ تو مصطفیٰ مسکرا کر بولے تیرے غضب بہت ہے، تیرے غضب کا قدر آسمانوں پہ بھی کی جاتی ہے۔ حضرت عمر فاروق کہتے ہیں کہ بات کر رہے ہو حضور، اللہ اکبر، میں کسی لائق نہیں ہوں، میں کہاں میرے عشیاء کی حقیقت کتنی، میں کہا میری عشیاء کی حقیقت کتنی، اللہ اکبر، مجھ سے لاکھوں کو ہے اشارہ کافی تیرا، میں کہاں ہوں حضور، کس لائق ہوں، آقا آپ کے در پہ پڑھنے والا ہے، غلام نوکر ہوں۔ مصطفیٰ فرماتے نہیں، میں نے دیکھا، میں نے ابو بکر کے مقام کو بھی دیکھا، میں نے تیرے بھی دیکھا، میں نے عثمان کے دیکھا، میں نے علی کے دیکھا، اور کیا دیکھا حضور؟ آقا بڑھ رہے ہیں، مصطفیٰ کے قدم جیسے ہی بڑھے نا تو بڑھتے چلے گئے۔ کہاں بڑھے؟ محترم حضرات سدرۃ المنتہا بیت المعمور پر پہنچے تو 2 رکعت حاتم کعبہ میں، 2 رکعت مسجد اقصی میں، اور محترم حضرات 2 رکعت کہاں پڑھ رہے ہیں؟ بیت المعمور میں۔ بیت المعمور کس چیز کا نام ہے؟ فرشتوں کا قبلہ ہے، فرشتوں کے قبلے میں۔ فرشتے کہتے ہیں پروردگار ہم چاہتے ہیں تیرا محبوب ہمیں نماز پڑھا دے، بولا تیرے محبوب کی ابتدا کرنا چاہتے ہیں، تیرے محبوب کو یاد کرنا چاہتے ہیں، تیرے محبوب کی قرات سننا چاہتے ہیں، تیرے محبوب کی ابتدا میں رہ کر ہم اپنے درجات کو بلند کرنا چاہتے ہیں۔ رب قدیر اجازت دیتا ہے، مولا ارشاد فرماتا ہے اے محبوب اگر ایسا ہے تو بیت المعمور پر میرے فرشتوں کو نماز پڑھا دو۔ آقا کھڑے ہوئے تو فرشتوں نے نماز پڑھی۔ نماز پڑھانے والا نور ہے، پڑھنے والے نوری ہیں۔ پڑھانے والا نور ہے، پڑھنے والے نوری ہے۔ مصطفیٰ نماز پڑھاتے ہیں، آقا پڑھتے ہیں۔ مصطفیٰ کہاں پڑھ رہے ہیں؟ سیدۃ المرسلین پڑھنے کے بعد سدرۃ المنتہا پر پہنچتے، جبریل امین ٹھہر جاتے ہیں، بس رک کر کے جس بات سے ابتدا کی وہ سمجھ۔ میں نے کہا میرے نبی کا قدم اگر چٹائی پہ لگ جاتا ہو، کہی تھی نہیں کہی تھی بات، قدم چٹائی پہ لگ جاتا ہو، وہ چٹائی عرش معلیٰ سے آتی ہے۔ اور عرش معلیٰ کہتے ہیں کسے جانتے ہیں؟ عرش معلیٰ کا نیچے کا حصہ جنت کی چھت ہے۔ کیا ہے؟ عرش معلیٰ کی نیچے کی چھت جنت کی چھت ہے، نیچے کا حصہ، اور اوپر کا حصہ عرش اعظم ہے، اور اس کو عالم امر کہتے ہیں اور نیچے کو عالم خلق کہتے ہیں۔ تو محترم حضرات علماء فقہ اکٹھے ہو گئے، قرآن کی بحث میں پڑھ گئے، قرآن آنا مصطفیٰ آنا، پھر کہنے لگے مصطفیٰ کا قدم آنا، مصطفیٰ کے قدم کی چٹائی آنا، پھر کہنے لگے مصطفیٰ آنا یا مصطفیٰ کی جنت آنا، پھر کہنے لگے مصطفیٰ آنا، مصطفیٰ کے قدم پر چٹائی لگی وہ چٹائی آنا۔ قسم خدا کی پوری دنیا کشمکش میں پڑی ہے۔ امام شامی کا دور ہے، امام رومی کا دور ہے۔ امام شامی نے حاشیہ چڑھایا، حاشیہ چڑھانے کے بعد لکھتے ہیں امام شامی نے اپنی کتاب میں لکھا، البتہ میرے لیے مشکل ہے، اس مسئلے کو میں بیان نہیں کر سکتا ہوں، اس لیے کہ اس مسئلے کو میں کیا بیان کروں، مگر میرے امام کا سنیت کی جان، عشق کی پہچان، امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کا دور آتا ہے، پھر سوال لوٹ کر کے آتا ہے، علامہ شامی کی وہی کتاب ہے، اسی کتاب کا حاشیہ ہے، احمد رضا کا ہاتھ ہے، قلم امام احمد رضا کے ہاتھ میں ہے، پھر امام احمد رضا کہتے پوچھتے ہیں مصطفیٰ اعلیٰ یا قرآن اعلیٰ ہے؟ قرآن اعلیٰ مصطفیٰ اعلیٰ ہے۔ میرے امام کہتے ہیں غریب کے لیے کوئی مشکل نہیں، فقیر کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ یہ وہ امام احمد رضا ہے جس نے آقا کریم کے بارے میں لکھا اور بہت لکھا ہے، مصطفیٰ کی شان کے بارے میں لکھا اور بہت لکھا ہے۔ ایک فقیر نے آ کر کہا تھا حضور امام احمد رضا معراج سچ میں ہوئی ہے؟ کہا بالکل ہوئی ہے۔ کہا معراج میں خدا کو دیکھا ہے؟ کہا بالکل دیکھا ہے۔ کہا مصطفیٰ کو اتنی طاقت ہے کہ اللہ کو دیکھا ہے، ایک لمحے میں دیکھا ہے، ایک لمحے میں کیسے دیکھ سکتے؟
ایک لمحے میں کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ آقا فرماتے ہیں جو رب ہے رب کو مانتا، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہے نہیں کہا ہے انا جس رب نے ابراہیم خلیل اللہ پر آگ کو گلزار بنا دیا، اسی رب نے اس اللہ پر اپنے اور اس بیچ کے محبوب کے بیچ کے تمام پردوں کو ہٹا دیا۔ واقعی ہوئی ہے، کہا واقعی ہوئی ہے، کہا کیسے ہوئی ہے؟ کہا جس رب نے موسیٰ کو کلام سے بخشا اسی رب نے اپنے دیدار سے بخشا ہے۔ کہا واقعی ہوئی ہے، کہا ہوئی ہے، کیسے؟ کہا جس رب نے سمندر میں راستہ نکال دیا اس رب نے عرش معلیٰ پر راستہ بنا دیا۔ کہا واقعی معراج ہوئی ہے، کہا ہوئی ہے، کہا کیسی معراج ہوئی ہے؟ کہا تجھے پتہ نہیں ہے جس رب نے کائنات کو بنایا اسی رب نے سرود کی منزل سے بالا تر ہو کر اپنے قریب بنا دیا۔ کہنے لگا اللہ اکبر، آپ بتائیے، آپ مجھے بھیک دے بات ختم کریں، میں نہیں مانتا اس بات کو۔ کہا نہیں مانے گا، میں تجھے بھیک بھی نہیں دیتا۔ کہا تھوڑی سی دے دو۔ کہا اچھا بھکاری میں توبہ کرتا ہوں، اب دے دو۔ کہا تھوڑا سا دے دو، تھوڑا دے دیا گیا۔ کہا اتنے نہیں دیتا ہوں، میں تو زیادہ لوں گا۔ کہا نہیں میں زیادہ نہیں، میری جتنی حیثیت ہے تو نہیں زیادہ لوں گا۔ کہا کیوں لوگے؟ کہا اس لیے لوں گا میں فقیر ہوں۔ کہا فقیر تو اس کو کہتے ہیں جس کے پاس ایک وقت کا کھانا ہو دوسرے وقت کا کھانا موجود نہ ہو۔ تو فقیر کہاں سے؟ تو باندھے پھر رہا ہے، ساتھ لے کے چل رہا ہے کھانا۔ حضور والا چاہتا تو کر دیجئے، کہا اگر نہیں دیا نا تو تیرا گھر برباد ہو جائے گا۔ میرے امام محمد رضا جلال ماتی ارشاد فرماتے ہیں تم نے میرے نبی پر پہلے تنقید کری پھر مصطفیٰ کے غلام پر تنقید کر رہا ہے، اب بتا تو کہنا کیا چاہ رہا ہے؟ کہتا ہے حضور والا مجھے یہ تو بتائیے کہ آپ احمد رضا ہی ہیں نا؟ کہا ہاں میں احمد رضا ہوں۔ آپ بڑے امام صاحب ہیں؟ کہا ہاں میں بڑا امام صاحب ہوں۔ بڑے امام صاحب سے امام احمد رضا جانے جاتے تھے۔ محترم حضرات، کہا میں بڑے امام صاحب ہوں۔ آپ کی والدہ واجدہ آتی ہے، کہتی ہے احمد رضا کیسی بات کر رہا ہے، فقیروں سے بیٹے منہ نہیں لگتے، انہیں عطا کر دو ورنہ نقصان ہو جاتا ہے۔ میرے امام تڑپتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں اے ماں اگر میں پورا لٹ بھی جاؤں مجھے کوئی پرواہ نہیں، مگر مصطفیٰ کے دین پر کوئی بات آ جائے تو اللہ اکبر میری زندگی جینے کا مقصد فوت ہو جائے گا۔ قسم خدا کی ماں نے کہا بیٹے دے دے۔ ماں سے کہا ماں دے تو دیا ہے، منگ اور رہا ہے، کہا اور بھی دے دے۔ فقیر بد دعا کر دیتے ہیں، کہا ماں جو شریعت کی مخالفت کرتا ہے احمد رضا اسے نہیں مانتا، گرچہ اس کی بد دعا بھی لگ جائے تو مصطفیٰ جان رحمت کے عاشق کے لیے وہ بد دعا دعا میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اے ماں میں نہیں مانتا ہوں۔ آخرکار وہ کھڑا ہوتا ہے، سامنے بیٹھ جاتا ہے، کہتا ہے تو تباہ ہو جائے۔ میرے امام کو کہا مفتی اعظم ہند آپ کے بیٹے ہیں، چھوٹے بیٹے ہیں، نام مصطفیٰ رضا ہے، آپ چھت سے گر جاتے ہیں۔ گرنے کے بعد ماں کہتی ہے اے بیٹے میں نے تو کہا تھا تو اسے دے دے، دیکھ بیٹے کو چوٹ لگ گئی۔ ماں تم بھی ایسی بات کر رہی ہو، ایک فقیر کی باتوں پر وشواس کر رہی ہو۔ اے ماں جو خدا کے بارے میں، خدا کے رسول کے بارے میں، معراج النبی کے بارے میں ایسی گفتگو کا حصہ ماں حاصل کرے، اے ماں اس کو میں تو نہیں مانتا تو مانتی ہے۔ ماں کہتی ہے نہیں میرے لال یہ فقیر ہوا کرتے ہیں۔ آخرکار وہ فقیر لوٹ آیا، کہنے لگا اکر ٹھکانے آ گئی احمد رضا۔ میرے امام ارشاد فرماتے ہیں تو کہنا کیا چاہ رہا ہے؟ کہنے لگا حضور والا اب مجھے عطا کر دو۔ کہنے لگا میں عطا نہ کروں گا۔ اب پھر اس نے اور الٹی پلٹی باتیں کہنا شروع کر دیا۔ میرے امام احمد رضا کہتے ہیں کہنا کیا چاہ رہا ہے؟ کہنے لگا ابھی تو بیٹے کی طبیعت خراب ہوئی ہے، ابھی تو بیٹے کی ٹانگ ٹوٹی ہے، اگر تم نے مجھے نہ دیا تو اور بھی بڑا نقصان اٹھا لو گے۔ احمد رضا تڑپتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں اور اے ظالم چلا جا، اور جذبات میں آ کر دریائے رحمت کو کرم آتا ہے، جوش میں آ کر احمد رضا نے اپنی چپلوں کو نکال دیا اور سامنے رکھ دیا ہے اور کہنے لگے تو میری ماں کو بہکانے کی کوشش کرتا ہے، ارے میرا گھر تو بڑی چیز ہے، تو میرے چپلوں کو سیدھا کر کے بتا دے۔ چپل کو سیدھا کرتا رہا، ایک ہاتھ سے سیدھا کیا، سیدھا نہ ہوا، دوسرے ہاتھ سے سیدھا کیا، سیدھا نہ ہوا، دوبارہ پھر سیدھا کرنے کی کوشش کی، نہ ہوا۔ امام احمد رضا ارشاد فرماتے ہیں ارے یہ عام سے آدمی ہے، یہ سالی جوتی نہیں ہے، خالی ایسی جوتی نہیں جس کو تو اٹھا دے۔ آج تیرا مقابلہ کسی فقیر سے نہیں، اللہ کے نبی کے دربار کے کرم، آج تیرا مقابلہ ایک غریب عالم سے نہیں، نبی کے در کے قلندر سے ہو رہا ہے۔ آج تیرا مقابلہ آج صرف ایک عالم مولانا امام صاحب سے نہیں، بڑے حافظ سے نہیں ہو رہا، آج تیرا مقابلہ نبی کے در کے قلندر سے ہو رہا ہے۔ محترم حضرات، میرے امام کہتے ہیں، میرے امام شاہ فرماتے ہیں کہ امام احمد رضا آقا پہنچے نا سدرۃ المنتہا پر تو کہا حضور قرآن والا کیا آلہ؟ تو میرے امام کہتے ہیں میرے لیے کوئی مشکل نہیں، اگر قرآن سے مراد اللہ کا کلام لیا جائے تو یقینی طور پر اللہ کا کلام آ جائے۔
سمجھا؟ مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ اگر اس سے مراد قرآن نبی کا کلام لیا جائے تو بے شک اللہ کا کلام نبی سے آنا، اور اگر اس سے مراد پیج لیا جائے، صفحے لیا جائے، لکھائی لیا جائے تو بے شک اس سے مقام میرے نبی کا آنا۔ محترم حضرات، بات بڑی ہے۔ امام احمد رضا، اب بتاؤ نبی کتنی دیر تک کھڑے رہے، کس چٹائی کا مقام کتنا ہے؟ میرے امام فرماتے تمہیں نہیں پتا، امام شامی کے حوالے سے کہتے ہیں نبی کے قدم جس چٹائی پر لگ جائیں وہ چٹائی جنت کی چھت سے اعلیٰ ہے۔ قسم خدا کی تمام علماء سوچ میں پڑ گئے، فکر میں پڑ گئے، تمام لوگوں کی ذہن نے اختتام کو پہنچ گیا، تمام کہنے پر مجبور ہو گئے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو کہتے ہیں میرے امام سن لے، نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم جس چٹائی پر کھڑے ہو جا وہ چٹائی مقام اور منشا میں جنت کی چھت سے اعلیٰ ہے۔ اب ایمانداری کے ساتھ سینے پہ ہاتھ رکھ کر کے بتانا، ارے جس نبی کا قدم اتنا اعلیٰ ہے اس نبی کا چہرہ کتنا اعلیٰ ہے؟ جس نبی کا قدم اتنا اعلیٰ ہے اس نبی کا چہرہ کتنا اعلیٰ ہے؟ محترم حضرات، پہلے کہ امام احمد رضا کی بات یہی رکی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنچنے کے بعد حضرت جبرائیل ٹھہرے، آقا کریم نے کہا چلو چلو، تو جبریل کہتے ہیں حضور آپ جائیں۔ دیکھیے ایک بات اور مسئلہ ہے یار، جبریل نبی کو اپنی طرح سمجھتے تو روک دیتے کہ جیسے میں چل جاؤں گا مصطفیٰ نے، اور اگر نبی اپنی طرح سمجھتے تو رک جاتے۔ تو پتہ چلا جبرائیل نے نبی کو اپنی طرح نہ سمجھا اور نبی نے بھی جبرائیل کو اپنی طرح نہ سمجھا۔ نبی کا سینہ کھولا گیا، دل نکالا گیا نا تو خون ہی نہ نکلا، خون نہ نکلا۔ کہا نبی کی حقیقت تو نور ہے اور نبی سے جو مل جائے وہ نور ہے، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے نور تیرا سب ترانا۔ امام احمد رضاعلی رحمۃ اللہ کی بات سنیے ہے، روک کر کے بات بتاتا ہوں۔ سدرۃ المنتہا سے آگے بڑھے، جانتے آقا کریم آگے بڑھے تو آواز کیا ہے؟ آگے آواز، آقا دنا فتح اللہ کی منزل پاک، آقا پاک کرتے مصطفیٰ جاتے رہے۔ محترم حضرات، شروع کی منزل سے دین کی منزل میں پہنچنے والے اور آقا کریم جیسے خدا کے پاس پہنچے۔ یاد رکھیں ایک بات نہ بھولے، خدا کے جلوے ہر شے میں موجود ہے۔ محترم حضرات، ذہن نشین رکھیں اس بات کو، مگر میرا رب اپنے محبوب کو بلا رہا ہے، نبی جا رہے، قسم خدا کی ما زاغ البصر وما طغى سے اوپر پہنچے، اس منزل سے آگے بڑھے۔ جیسے آقا کریم پہنچے نا، رب العزیز نے فرما دیا بس محبوب اب بتا تو لایا کیا ہے، لے میں اب تحفہ بتا کیا لایا۔ محترم حضرات، کہا جو تیرے پاس نہیں خدا میں وہ لایا۔ حاضر رکھنا، یہاں پھینک سکتا ہے اتنا، حاضر رکھنا کل کیا کہا جو تیرے پاس نہیں ہے، مطلب مولا تیرے پاس عاجزی نہیں ہے اور میں تو عاجز بندہ ہوں۔ میں عاجز اس لیے ہوں، تو ہے مجھ سے بڑا رب قدیر مگر تجھ سے بڑا کوئی نہیں، اور عاجزی کے لیے بڑا ہونا ضروری ہے۔ سمجھ گئے؟ پروردگار وہ لایا، عاجزی لایا کا کیا؟ التحیات للہ والصلوات۔ نماز میں جو پڑھتے ہو نا، یہ رب کی اور محبوب کی بات ہے، ملاقات ہے، اور اس میں فرشتوں کی برسات ہے۔ سبحان اللہ، یہ اللہ کی نبی کی فرشتوں کی بات ہے، اور فرشتوں کی دیکھی کیا کیا باتیں ہوئی۔ محترم حضرات، اللہ کے نبی کہتے ہیں، آج لوگ کہتے ہیں اس میں کہا السلام علیکم بھی کہا، سلام پڑھو۔ محترم حضرات، اس تحیات میں نماز میں سلام پڑھتے ہیں، کچھ لوگ سلام سے بھاگ جاتے ہیں، کہتے ہیں سلام پڑھنا بدعت تو شرک ہے۔ میرے بھئی ایک افسا ہو گیا شرک ہے۔ معراج کی رات میں تو مصطفیٰ جانے رحمت کر اور اللہ کی گفتگو میں صلاۃ و سلام ہو رہا ہے، اور رب نے اس تحیاتوں کو نماز نفل ہو، غیر موقدہ ہو یا پھر فرض ہو یا واجب ہو، اللہ نے اس نماز کو، اس تحیات کو، اس تشہد کو واجب کر دیا۔ محترم حضرات، صلاۃ و سلام پڑھنے پر بدعت شرک کہنے والوں ذرا غور تو کرو۔ اللہ اپنے محبوب سے ملاقات کرتا ہے، محبوب کہتا ہے التحیات للہ والصلوات والطیبات، مطلب کیا ہے؟ التحیات پروردگار تمام بدنی عبادت تیرے لیے، زبانی عبادت تیرے لیے، پروردگار میری نمازیں تیرے لیے، میری نیاز مندی تیرے لیے۔ پروردگار تو لینا کیا چاہتا ہے؟ ہر چیز تو میری تیرے لیے ہے۔ پروردگار آج تو بھی کہتے میں تیرے لیے، میں نے تو ہمیشہ کہا تو میرا ہے، آج تو کہتے میں تیرا ہوں۔ قسم خدا کی محبوب کردگار نے جیسے کہا نا التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکم، تو یہاں رب نے اپنے محبوب کو سلام کیا۔ کس نے کہا ہے؟ سلام کون کر رہا ہے؟ سلام کون کر رہا ہے؟ کون کر رہا ہے سلام؟
اپنے محبوب کو رب کر رہا ہے. آج ذرا سی بات ہو جائے تو کہنے لگتے ہیں آپ کی بڑی داڑھی ہے اسلام نے کر. رب نے تو اپنے محبوب کو سلام کیا، اور رب کے مقابل میں محبوب کچھ بھی نہیں. رب کے مقابل میں محبوب کچھ بھی نہیں، اور دنیا کے مقابل میں دنیا محبوب کے سامنے کچھ نہیں. سمجھ رہے نہیں؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات. پتہ چلا جب مرد مجاہد سلام کرتا ہے اور کہتا ہے تجھ پر سلامتی ہو، اور پھر وہ کہتا ہے تجھ پر سلامتی ہو، تو اللہ تعالیٰ تمام روئے زمین والوں پر اپنا رحم فرماتا ہے اور پروردگار دونوں پر سلامتی عطا فرماتا ہے. اللہ نے کہا السلام علیکہ، تجھ پر سلام ہو ایھا النبی، اے نبی تجھ پر. اور دیکھیے یا آیا ہے حمزہ مقصورہ، یہ 5 حرف ایسے ہیں جو قریب کے لیے استعمال ہوتے ہیں. کے لیے جیسے میں کہوں اے الیاس، اے بھائی مطلب قریب ہے، اور میں کہوں او الیاس مطلب دور ہے. تو اللہ کیا کہہ رہا؟ اے نبی، اے نبی. اللہ اکبر، قسم خدا کی اللہ کہہ رہا اے نبی، مطلب محبوب زمانہ پڑے گا نا التحیاتوں کو تو سمجھ جائے گا اس ملاقات میں نہ رب دور تھا نہ رب کا محبوب تھا، دونوں قریب تھے، دونوں قریب ہے، دونوں سبحان اللہ کتنے قریب ہے، کتنے قریب. السلام علیکم ایھا النبی، بے انتہا قریب. کتنے قریب؟ حضرت عائشہ نے سوال کہا لکھا. حضرت عائشہ نے پوچھا ایک بار نبی نے کالا کمبل اوڑھ لیا، کہا عائشہ بتا کیسا لگ رہا، کیسا لگ رہا؟ حضور ایسا لگتا ہے کہ اس کالی چادر کو آپ کے چہرے سے نور مل گیا، اور آپ کے چہرے کے سامنے یہ چادر کو پتہ ہی نہیں چلتا کالی ہے کہ گوری ہے. سمجھنے بات، مصطفیٰ نور، نور خدا، خدا سے ملنے گیا تو گویا کہ اپنے گھر گیا. اب واپس نہیں آنا چاہیے، میں اپنے گھر چلا گیا تو واپس نہیں آؤں گا، 1 سال میں جا رہا ہوں، مگر نبی پھر بھی آ رہے ہیں امت کے پیار کے. سمجھ میں نہیں آ رہی؟ اسلام کیا بولو سبحان اللہ. کیا سمجھے؟ السلام علیکہ، محبوب گئے بھی، بات بھی ہو رہی ہے، پھر بھی کہتے ہیں میں جانا چاہتا ہوں. اب ایمانداری سے بتاؤ کیا کوئی اپنوں میں جا کر آنا دل کرتا ہے؟ مجبوری لے آتا ہے، آنا دل نہیں کرتا. اور جو رب کو دیکھے اس کا آنا دل کرے گا. جو رب خود کہتا ہے، تم کہتے ہو محبوب محبوب محبوب، احسان احسان نہیں. تم کہتے ہو قبلہ بدلنا احسان کیا؟ نہیں. رب کہتا ہے نہ میں نے قبلہ بدل کر احسان کیا. اگر احسان کی بات ہے تو سنو، کما ارسلنا فیکم رسولا، احسان کچھ نہیں، اپنا محبوب تمہیں دے دیا، یہ احسان ہے. تو اس محبوب کو دے دیا محترم حضرات. اور مجھے بتاؤ اللہ نے یہاں، اللہ کے پاس اگر کوئی جائے تو عبادت اعلیٰ ہے کہ نیچی ہے؟ اونچی ہے، اونچی عبادت نیچی عبادت. ابھی ایسا سمجھو، ہماری مسجد میں اگر ہم نے سجدہ کیا تو کتنا ثواب ہے؟ 1 سجدے کا ثواب. مسجد نبی میں کیا تو 1000 کا، حرم میں کیا تو 1 لاکھ کا. سجدہ تو ایک ہی ہو رہا ہے، فرق نہیں پڑ رہا. فرق سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ توجہ رکھنا، سجدہ ایک، ثواب الگ الگ. کیوں؟ اس لیے کہ وہاں تجلیات خدا بھی ہے، وہاں اور مسجد نبی کو مصطفیٰ نے تعمیر کی. جب تعمیر کر کے درجہ بڑا ہٹا سکتا ہے تو مجھے بتائیے انسانیت میں رہ کر اب نبی سے محبت یعنی زائد محبت ہم کریں تو پروردگار تمام امت سے پہلے کیا کہ جنت عطا فرمائے. ایمانداری کے ساتھ بتائیں محترم حضرات، اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ السلام علیکم ایھا النبی، میرا محبوب تو میرا قریب ہے. کتنا قریب ہے؟ بے شمار. کتنا قریب؟ رب کہتا ہے اور قریب آ جا، اور قریب آ جا. اور یہاں کہہ رہے ہیں موسیٰ رب مجھے دکھا دے، میں دیکھنا چاہتا ہوں مجھے. رب کہتا ہے لن ترانی، نہیں دیکھ سکے گا. کیوں نہیں دیکھوں گا پروردگار؟ اچھا ایک کام کرتے ہیں، میں اپنی تجلیات کو طور پر ڈالتا ہوں، اس پر برداشت کر لیا تو برداشت کر لیا. برداشت کی کیا آج اس طور کو سرما بنا کر آپ کو لگایا، مگر برداشت نہ کر سکی. مگر میرا محبوب دیکھیے جب دیکھتا ہے تو رب کا قرآن کہتا ہے یہ محبوب کی آنکھیں ہیں، نہ جھلملاتی ہیں نہ حد سے آگے بڑھتی ہیں. جیسے دیکھنے کا حق ہے ایسا ادا کرتی ہے اور نہ جھپکتی ہے. اللہ کے نبی کی آنکھیں تو ایسی ہیں جھپکتی بھی نہیں، جیسے دیکھنے کا حق ہے رب کو ایسے ہی دیکھ رہی ہے. محترم حضرات، رب نے اپنے محبوب کو دیدار کرا دیا. مگر مجھے بتائیے سجدوں میں فرق ہے، سجدوں میں فرق ہے.
لیکن جس محبوب نے رب کی بارگاہ میں سجدہ کیا بھائی، جہاں رب کی تجلیات گری ہو وہاں لاکھ کا ثواب ہے، تو جہاں تجلیات حقیقی ہو وہاں کتنا ثواب ہوگا؟ وہاں کی تعداد ہے، اور وہاں اگر ایک بلکہ 72 ہزار سال کا ایک سجدے میں وقت گزارا ہو، تو مجھے بتائیے وقت کے بارے میں کوئی خیال کر سکتا ہے؟ مجھے بتائیے محترم حضرات کو برابر کیسے ہو جائے گا نبی اور امت؟ ارے میں کہتا ہوں ایک امتی مقام میں برابر نہیں، جب امتی برابر نہیں ہو سکتا تو امتی نبی برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ سبحان اللہ۔ محترم حضرات تحریک ہے، اللہ نے کہا السلام علیکم اے محبوب، اے نبی تجھ پر سلام۔ لوگ کہتے ہیں یا نبی سلام علیکم کہنا ناجائز ہے، ناجائز ہے۔ اللہ تو کہہ رہا ایھا النبی، اے نبی، اے نبی۔ ایو جو ہے نا حمزہ مفتوحہ، حمزہ یہ مفتوحہ، یہ یا کا کام کرتا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں یا ایھا النبی، یا کیا ایھا النبی، بات ایک ہے۔ اللہ نے کہا اے بیٹے بیٹھے رہو، محفل کو بولو، دیکھو بھائی محبت سے بولو سبحان اللہ، بات سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ تمام کو سلامت رکھے، پروردگار تمام کو اپنا فضل فرمائے، اور مولا تمام کو اگر موت ہی آنی ہے تو مدینے کی موت نصیب فرمائے۔